پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ تو سامعین باتمکین، آپ حضرات جس عقیدت کے ساتھ جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، سنجیدہ ماحول بناتے ہوئے میں آپ کا ایک بار پھر اراکین کمیٹی کی جانب سے، انتظامیہ مدرسے کی جانب سے، بالخصوص مولانا قاضی مفتی عبدالہادی صاحب کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ہمارا یہ پروگرام شاخ در شاخ بسیرا کرتے ہوئے آہستہ باہستہ قدم بقدم منزل بمنزل اپنے آخری منازل کو طے کر رہا ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے یوم عید و یوم سرور ہے کہ آج مدرسہ اسلامی عربیہ حسینیہ بڑا مدرسہ موضع کائست بڈہ کے صحن چمن میں ایک ایسی قدآور شخصیت اور علم و عمل کا ایک ایسا گل ہزار رنگ قدم رنجا ہوا ہے کہ جن کی آمد کی تمناؤں میں ہم نے کتنی بے قراریوں کی کروٹیں بدلی ہیں اور سرد آہوں سے ہمیں دو چار ہونا پڑا ہے، اور آج جب کیوان پہنچے ہیں تو ان کی استقبال کی خاطر ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل فرشرا ہے۔ دل فرشرا کیوں نہ ہو، یہ خوشکن گھڑیاں، یہ مسرت آمیز لمحے انسان کو بار بار زندگی میں میسر نہیں آتے، حاصل نہیں ہوا کرتے، جس کی ترجمانی شعر سے ہوتی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا چمن میں دیدور پیدا۔ میرے بھائیوں، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، نصیحت کریں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور اس عظیم بستی بڈھے کے رہنے والے سبھی حضرات اور ہماری ماں اور بہنوں، دیکھو پروگرام تو آپ کا الحمدللہ بحسن و خوبی مکمل ہونے والا ہے۔ مجھے اصل تو دعا کرانی ہے، لیکن دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے سامنے میں بھی کچھ باتیں بیان کروں اور عرض کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، آیت اس طرح سے ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے نیابت کے طور پر تمام علماء کو بھی دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مومنین کو دین کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں نصیحت کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، اس لیے کہ یہ نصیحت کرنا اور یہ سمجھانا یہ بے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا، فائدہ مرتب ہوگا، اور سمجھانے سے مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت فرمایا کریں اور دین کے بارے میں مومنین کو سمجھایا کریں، اس لیے کہ اس سمجھانے سے مومنین کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جگہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا نصیحت اس کو مل جائے گی، وہ نصیحت کو حاصل کر لے گا۔ نصیحت کیا ہے؟
اس بات کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پہلے نمبر پر پڑھی وہ 15ویں پارے میں ہے، سبحان الذی اسرا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے بارے میں ایک اعلان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہماری بھیجی ہوئی یہ کتاب، یہ قرآن کریم، یہی وہ قرآن کریم ہے جو اللہ کی مرضی کو، اللہ کے منشا کو، اللہ کی ہدایت کو اور اللہ کے اس قانون کو اب بیان کرے گا قیامت تک۔ جس قانون کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت میں کیا تھا جب حضرت آدم کو اور حوا کو آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنے پروگرام کے مطابق نیچے کو اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ دنیا چلانی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا بنانی تھی۔ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی پروجیکٹ بنا لیا گیا تھا کہ یہ دنیا مجھے بنانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا تو حضرت آدم سے یوں ارشاد فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے محترم اور معزز حضرات علماء کرام جو کہ اہل علم ہیں، جانتے ہیں، لیکن اپنے ان بھائیوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان بنایا اور سب سے پہلا انسان بنا کر ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ آج کل تو یہ مضمون آپ یوٹیوب پہ بھی خوب دیکھ رہے ہوں گے، مگر مجھے اس سے ذرا ہٹی ہوئی ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا، تو ان کو ساتھ میں یہ سبق بھی پڑھا دیا کہ تم دنیا میں زندگی کیسے گزارو گے، تمہاری نسل، تمہاری اولاد، تمہارے پیدا ہونے والے افراد، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، قیامت تک پیدا ہونے والی نسل کون سے قانون کے مطابق عمل کیا کرے گی، اس کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتاتا ہوں کہ تم سب کو اور تمہاری پوری نسل کو اس قانون پر عمل کرنا ہوگا جو قانون میں خود اپنے پاس سے بنا کر بھیجوں گا، اور تم جو اپنے آپ بناؤ گے وہ تمہارا بنایا ہوا قانون میرے یہاں معتبر نہیں ہوگا، بلکہ جو میں بنا کر بھیجوں گا بس وہ معتبر ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پہلے پارے میں تو یوں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ جب میری جانب سے تمہارے پاس میں ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جزا محذوف ہے، فَلْيَجِبْ عَلَيْهِ أَن يَتَّبِعَ تو اس پر یہ بات واجب اور فرض ہوگی کہ میری اس ہدایت پر عمل کرے، اس کو قبول کرے۔ اور آگے فرمایا نتیجہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو میری
ہدایت پر عمل کرے گا، میرے قانون پر عمل کرے گا، میری وحی پر عمل کرے گا، میری بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے رنجیدہ ہونے کی، پریشان ہونے کی، انجام کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا انجام بہترین ہوگا، ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، ان کو میں اپنی رضامندی دینے کا اعلان کر دوں گا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ فیصلے کی دوسری شکل وہ بھی سن لو، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور آدم سنو، تمہاری نسل میں سے، تمہاری اولاد میں سے، تمہارے بچوں میں سے جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، میری بھیجی ہوئی کتاب کو قبول نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے اپنی جانب سے کتنا ہی بڑا قانون بنا رکھا ہو، چاہے اپنی جانب سے کچھ بھی طے کر رکھا ہو، اگر میری کتاب کو، میرے قانون کو، میری بھیجی ہوئی وحی کو قبول نہیں کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، تو فرمایا ان کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، کوئی طاقت، مال و دولت میرے فیصلے کو روک نہیں سکتی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، بتلانا یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتابوں کے آنے کا سلسلہ، اللہ کی طرف سے آنے کا قانون، اللہ کی طرف سے آنے کی ہدایت، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہو نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان تو حضرت آدم سے اسی وقت میں کر دیا جب ان کو نیچے کو اتارا اور کہہ دیا کہ میں ہدایت کے لیے، قانون پر عمل کرنے کے لیے میں بھیجوں گا کتابیں۔ میرے بھائیوں، اب اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ دنیا میں اللہ کے قانون کو سمجھانے والی کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہو اور دنیا کے پردے پر اصلی شکل میں موجود ہو اور جو اللہ نے بھیجی ہو، ایسی کتاب دنیا کے پردے پر امریکہ، انڈیا، سعودی عرب، چائنا، دنیا کے تمام ملک، اگر آپ ان میں تلاش کریں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کا بھیجا ہوا قانون جس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہو، بالکل اصلی شکل میں موجود ہو، وہ کتاب کہیں ملتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ دنیا کے پردے پر کوئی اور کتاب ایسی موجود نہیں ہے۔ کیسی؟ پوری بات سمجھنا، جو اللہ نے بھیجی ہو اور دنیا کے پردے پر موجود ہو، بغیر تبدیلی کے کوئی کتاب موجود نہیں ہے، ایسی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ گویا قرآن کریم آج دنیا کے پردے پر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے اس قانون کو پورا کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، میری جانب سے ہدایت آئے گی، میری جانب سے قرآن وہ کتاب آئے گی، میری جانب سے قانون آئے گا، اس پر عمل کرنا فرض ہوگا۔ اللہ کے اس اعلان کا مظاہرہ، اللہ کے اس اعلان کی مثال اس دنیا میں یہ قرآن کریم ہے۔ آپ سوچیں کہ توریت بھی بھیجی اللہ نے، زبور بھی بھیجی اللہ نے، انجیل بھی بھیجی اللہ نے، صحف ابراہیم و موسیٰ
اور یہ بہت سارے انبیاء کو اللہ نے کتابیں دیں، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، وہ بھی تو اللہ کی وحی ہیں، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ بھی تو ہدایت دے سکتی ہیں اللہ کے منشا کو، وہ کتابیں بھی تو بتا سکتی ہیں اللہ کے چاہت کو، ان کتابوں سے بھی تو لیا جا سکتا ہے اللہ کی رضامندی کو، ان کتابوں پر چل کر بھی تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج سے 1400 سال پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس نے یہ بات بتا دی، یحرفون یکتبون بأیدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ نے شہادت دے دی، اللہ کا بیان سچا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ کا ہر کلام سچا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، اے لوگو سنو، ہم نے جو کتابیں پہلے نبیوں کو توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحف موسیٰ کی شکل میں، صحف ابراہیم کی شکل میں، یا کسی اور نبی پر نازل ہونے والے صحف کی شکل میں اتاری تھی، ان لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی، ان کتابوں میں تحریف کر دی۔ آج وہ کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ یہ آج نہیں ہوا مسئلہ کلیئر، یہ حضور کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ حضور کے زمانے میں قرآن نے اعلان کر دیا، انہوں نے ان کو تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیو، اگلی بات اور سنو، اگر وہ کتابیں بالکل اصلی شکل میں موجود ہوتی، ذرہ برابر تبدیلی ان میں نہ ہوتی، اور بالکل جیسے اللہ نے نازل کری تھی ایسے ہی دنیا میں موجود ہوتی، انگریز کے پاس ہوتی، یہودیوں کے پاس ہوتی، کسی بھی قوم کے پاس ہوتی، اصلی شکل میں ہوتی، تو وہ اللہ جس نے ان کتابوں کو اتارا، جس نے ان کتابوں کو بھیجا، اور جس نے قرآن کریم کو بھیجا، اس نے ایک اعلان یہ کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اگر وہ کتابیں اصلی شکل میں ہوں تب بھی میرے دربار میں اب وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب تو میرا حکم یہ ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، اللہ کے تمام بندوں کو۔ قرآن کریم کہتا ہے 90 پارے میں، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسِ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے نبی، آپ ایسے اعلان کر دو، مائک تو نہیں تھے مگر اللہ کے نبی کا اعلان، اللہ کے نبی کا ہی اعلان تھا، ساری دنیا کے لیے پیغام پہنچ گیا۔ اعلان کر دو کہ میں تمہارے عرب کے لوگوں کے لیے صرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ایسا نہیں ہے، میں صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اعلان ایسے کرو، میں دنیا پر رہنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ اعلان کرو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وہ اللہ کی جانب سے خبر دی گئی، یہاں پر اعلان کرایا گیا۔ نتیجہ کیا ہے تو سمجھنا یہ ہے، اب ایک اور بات سمجھانی ہے، بس مجھے پھر بات ختم کروں گا اور میں بتلاؤں گا کہ یہ بات کیوں بتلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا اور اتار دیا تو ان کے اوپر اپنی جانب سے وحی، اپنا کلام، فرشتے کے ذریعے احکامات بھیجنے بھی شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی، پہلے سے بھی معلوم تھی کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، کسی اور کی پرستش نہیں کرنی، صرف اللہ کی پوجا کرنی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی رسول دنیا کے پردے پر ایسا اللہ نے بھیجا ہی نہیں جس کو یہ حکم نہ دیا گیا ہو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، دنیا کی کسی اور چیز کی پوجا پرستش نہیں کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا، اور یہی ایمان ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب کتاب دے دی تو یہ قانون تو سب پہ لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، احکامات تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرق بھی کیا ہے، پھر اسلام بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ مگر آپ کو بھی یہی حکم تھا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور قیامت آنی ہے، یہ حکم بھی سارے انبیاء کو دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات میں فرق کر دیا تو اسلام کی شکل بن گئی اس دین کی، اور یہ اسلام اس کا نام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب دے دی تو اعلان ہو گیا اب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے فرض ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا، ان کو جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھ کر اور اپنے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ہدایت والا پیغام سمجھ کر اپنے دل سے بسانا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایمان اور غیر ایمان دو ہی نقشے ہیں، بس تیسرا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ ایمان اور غیر ایمان، غیر ایمان کی جو بھی شکل ہو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول اور پسند نہیں۔ اللہ کو ایک ہی چیز پسند ہے، ایمان، ایمان۔ اور یہ جو بات آ رہی تھی آپ نے ابھی سنا کہ اپنے نسلوں کو بچانا ہے، ایمان پر باقی رکھنا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایمان پر رہیں۔ اگر ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا مال کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، محبت والی شادی کی لالچ میں، تو ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو توڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو توڑ دیا ہے۔ اور ایسے سمجھو کہ پھر ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کے، اللہ کے غضب کے، اللہ کی ناراضگی کے، جہنم میں رہنے کے حقدار ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی نسل کے بارے میں یہ فکر ضرور کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، غربت کی حالت میں ہو، مالداری کی حالت میں ہو، عہدوں کے ساتھ ہو، بغیر عہدوں کے ساتھ ہو، تو جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور دے دیں گے، چاہے کچھ دن سزا چکھانے کے بعد ہی دیں، مگر دیں گے۔ 100% ہے اللہ کا یہ قانون۔
اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا الی آخر الآیہ۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے اعلان کیا کہ ایمان لانے والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ہم جنت دیں گے۔ بہت آیتوں میں ہے، ایک دو نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن قرآن کریم نے اس شک کو بھی نکال دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کو ہی دیں گے جنت، اور جو عمل صالح نہ کر سکے، قتل کر دیا، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، زنا کر لیا، نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، حج چھوڑ دیا، مگر ہیں مسلمان، ہیں مومن، ان کا کیا ہوگا؟ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کو جنت نہ ملے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت جو 10ویں پارے میں ہے، اس نے کلیئر کر دیا اللہ کے اوپر، اللہ کے شکر گزار ہیں ہم کروڑوں بار کہ اللہ نے یہ اعلان قرآن میں کر دیا، اور یوں کہا ایمان لانے والے تمام مردوں کو جنت میری طرف سے طے ہے، ایمان لانے والی تمام عورتوں کو جنت میری طرف سے طے ہے، چاہے اعمال صالحہ کرے ہوں یا چھوڑ دیے ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات عام ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اس کی تفسیر میں، قرآن کریم کی آیت صریحہ ہے اس مسئلے پر کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب مومنین بھی ضرور جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے پورا۔ اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلافی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کا ڈر بھی نہیں، اللہ کے اوپر کوئی طاقت بھی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی اللہ سے باز پرس کرنے والا بھی تو نہیں، کوئی سوال کرنے کی طاقت بھی تو نہیں رکھتا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، اللہ سے کوئی سوال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے طے کر دیا کہ ایمان والوں کو تو سب کو دیں گے جنت، سب کو دیں گے، کہ ہاں سب کو دیں گے، بس گناہ کر لیا ہاں تب بھی دیں گے۔ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتے نہیں۔ قاعدہ 100% ہو گیا، 100% ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہی بات ہے کہ جس نے ایمان کو قبول کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ گناہ کرے تو گناہوں کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مومن بندے کے گناہوں کو پہلے ہی نمبر پر معاف کر دے اور جہنم میں نہ ڈالے تو سیدھا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یوں چاہے کہ تھوڑے دن اس پہ قلعی کرنی ہے، پینٹ کرنا ہے بڑھیا سا، اور صفائی کرنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا، تو یہ طے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جتنے دن رکھنا چاہیں گے جہنم میں رکھیں گے، لیکن اس کو جہنم سے نکالیں گے ضرور، اور پھر جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو جنت میں ضرور پہنچائیں گے، اس کے لیے بنیاد ہے ایمان، اور دوسرا نقشہ ہے دنیا میں ایمان کی ضد، ایمان کے خلاف والی شکل۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے یہ مذہب اسلام، بس دوسری کوئی چیز نہیں۔ یہودی عیسائی ان کو بھی تو کتابیں دی گئی، اعتبار نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ کفر ہے۔ دنیا کی جو بھی شکل ہے اسلام کے علاوہ کفر ہے، اور ان کا ٹھکانہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، 8ویں پارے میں ہے، بہت لمبا مضمون ہے، مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لو، اللہ نے یوں اعلان کر دیا کہ ہم نے تو بالکل حرام کر دیا
جنت کی نعمتیں دینا یا پوری جنت دینا؟ اللہ اکبر! جنت کا ذرا سا جز دینا بھی حرام کر دیا ہے ان انسانوں کے لیے جن کے پاس میں ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ یہ طے ہے، شک شبے کی بات نہیں ہے، شک شبے کی بات نہیں ہے، طے ہے، اس فرق کو سمجھو۔ اور وہ آپ نے ابھی واقعہ سنا، کسی ہمارے ساتھی نے بتلایا تھا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایمان پر موت ہو جائے گی تو میں اچھا ہوں، اور کفر پر موت ہو گئی تو پھر میں سب سے برا ہوں۔ حقیقت ایسے ہی ہے، کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ ایمان پر موت ہو گئی تو جنت کے حقدار ہیں، اور ایمان اگر چھٹ گیا، کفر میں چلے گئے، نعوذ باللہ، ہم جائیں، ہماری نسل جائے، ہماری اولاد جائے، پڑھنے کی وجہ سے چلے گئے، اچھا آنکھ بڑھیا لڑ گئی تھی، ذائقہ زیادہ ہی آ گیا تھا اس لیے چلے گئے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بیان سنا، بہانہ کچھ بھی بنے، اگر آدمی نے ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، عورت ہو یا مرد، بس وہ تو تباہی ہی ہے، تباہی ہی ہے۔ اور دنیا میں ہم نے ایمان کے ساتھ میں زندگی گزار لی، غربت کی ہو تو بھی، مالداری کی ہو تو بھی، عہدے کی ہو تو بھی، ہر صورت میں پھر تو اعلیٰ درجہ ہے ہمارے پاس۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں منظر کھینچا اللہ تعالیٰ، دیکھو آپ سب جانتے ہیں مرنا سب کو ہے، موت کو کوئی طاقت روکنے والی نہیں، نہ تو مسلمان نہ کوئی غیر مسلم بھائی، کوئی بھی موت کو نہیں روک سکتا۔ سب دیکھتے ہیں بیٹے کا نمبر آ گیا مرنے کا، باپ کی چاہت یہ ہے زمین بک جائے، مکان بک جائے، پلاٹ بک جائے، مگر میرا بیٹا نہ جائے، اور اللہ نے طے کر دیا کہ مجھے تو لینا ہی ہے۔ لگا دے تو اپولو میں 10 لاکھ روپے لگا دے، 20 لگا دے، 50 لگا دے، 1 کروڑ لگا دے، دیکھ بیٹے تیرے پیسے بھی لگیں گے پھر بھی میں لے لوں گا۔ نتیجہ یہ ہے وہ مر جاتا ہے، بدیہی مسئلہ ہے، ساری دنیا متفق ہے، کوئی طاقت اللہ کے موت والے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مان رہے، نہیں آ رہی سمجھ میں، تو ہم تمہیں ایک چیلنج کرتے ہیں، ہماری طاقت یہاں دیکھ لو۔ کیا چیلنج؟ چھوٹا سا، سب کے گھر میں آئے گا وہ چیلنج، بالکل ایسا گویا وہ عام ہے کہ سب کے گھر میں ٹوٹے گا۔ کیا؟ موت کا۔ اللہ نے فرمایا جب تمہاری روحیں حلق کی طرف آنے لگتی ہیں، تمہارے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، بھائیوں کی، اولادوں کی، اور تم خوب زور لگاتے ہو کہ ہم اس کو بچا لیں اور یہ مر نہ سکے، تو تم بتاؤ کیا کبھی ہمارے قانون کو توڑ کر بچا لیتے ہو؟ کوئی نہیں بچا پاتا۔ سب نے کہا جی نہیں بچا پاتے، نہیں بچا پاتے تو سمجھ لو ہمارا قانون، ہم کتنے بڑے طاقتور ہیں۔ لہذا جب ہم ایسے طاقتور ہیں تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ایمان والوں کو ہی دیں گے جنت، اور جن کے پاس میں ایمان نہیں ہے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ چاہے زمین اور آسمان کو بھر کر سونے کا تھال دے دو ہمارے سامنے، جب بھی نہیں دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر 3 جگہ ہے، 3 پارے میں، 6 پارے میں، 24ویں پارے میں، کہ اگر ایمان نہیں گیا ہمارے ساتھ تو جنت اس طرح بھی نہیں ملے گی کہ زمین اور آسمان کو بھر کر اگر سونے چاندی سے دینے لگے تب بھی جنت نہیں ملے گی۔ پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کے پاس میں خزانہ ہو، لیکن فرض کرو اگر ہو بھی تب بھی نہیں، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ فرق سمجھ لو، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے دنیا میں ان 2 شکلوں کا۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں یوں کہا ان هذه سبیل قل ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اللہ کے رسول سے اعلان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے کہیے ان هذا صراطی مستقیما،
یہ والا راستہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ ہے سیدھا راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی پر قائم رہو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اور اس کے علاوہ جو اور شکلیں ہیں اور راہیں ہیں ان میں کسی میں جانے کی اجازت نہیں، کسی پر بھی چلے گئے اس کو چھوڑ دیا تو بس پھر اللہ کے یہاں نامنظور والی لسٹ میں شامل ہیں، طے ہے مسئلہ۔ بہرحال میرے بھائیو، اپنی نسلوں کو خوب پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، مگر سب سے پہلے فکر کرنی ہے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے، ابو ہریرہ سنو، بہت ساری حدیثیں یاد کر لیتے ہو، تم حافظ ہو بہترین حدیثوں کے، اس بات کو بھی سنو، دیکھو ایمان مت چھوڑ دینا چاہے تمہارے ٹکڑے 1000 بار کر دیے جائیں، اور ایمان مت چھوڑ دینا چاہے تمہیں آگ کے اندر بار بار جلا کر کوئلہ کر دیا جائے، بس اس پہ قائم رہنا ہے، اس کی قیمت کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، یہ مدرسے کے اندر یہ اجلاس ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اے اللہ یہ خالص تیری نسبت پر جوڑا گیا ہے، تیرے قرآن کریم کی نسبت پر جوڑا گیا ہے، تیرے دین کی نسبت پر جوڑا گیا ہے، اے اللہ اس کے اندر جو اس کے مقاصد حسنہ ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو قیامت تک دین پر قائم رہنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم کو ہماری تمام نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین پہ باقی رہنے کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین ہمارے ایمان میں جو کمزوری ہے اس کو ختم فرما، قوت عطا فرما، اے اللہ دنیا کے اندر جو تیرے بندے ہیں اے اللہ ان کو صحیح رہنمائی عطا فرما، اے اللہ ان کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرما، رحم کے ہدایت کے فیصلے فرما، الہ العالمین ہمارے وہ بھائی بھی تیرے ہی تو بندے ہیں، اے اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی ان غیر مومن بھائیوں کے لیے بہت تڑپتے تھے، اے اللہ آپ نے رحم فرما کر یہ اعلان کیا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے اللہ بہت تکلیف ہوتی تھی ہمارے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے، اے اللہ ہم بھی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے اس ہندوستان میں رہنے والے اپنے ان بندوں کو ہدایت عطا فرما جو اس ہدایت کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمارے تمام پریشان حال بھائیوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کے ساتھ ہمارے پورے ہندوستان میں رہنے والے تمام انسانوں کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت کو بہترین اور ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اور اقارب اور متعلقین بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ مفتی عبدالہادی صاحب کے والد محترم، مفتی نظام الدین صاحب کے والد محترم، اے اللہ میرے والد محترم بھی اے اللہ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، ہماری پوری مجلس میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، گھر پہ عزیز اقارب رشتہ دار جو بیمار
بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی محترم حاضرین، صبح